حضرت بی بی پاک دامنہ لاہور آئیں گی. بی بی پاک دامنہ رقیہ بنت علی، مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زوجہ، حضرت عباس کی بہن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ لاہور کی جو بی بی پاک دامنہ، یہ جو شاہ صاحب جو ہیں، ایک اتنا بڑا جھوٹ جو ہے ممبر پر بیٹھ کر بول رہے ہیں کہ وہ رقیہ بنت علی. استغفر اللہ. یہ جو ہے نا، آپ اندازہ لگائیں کہ مولا علی کی بیٹی ہو اور جناب غازی کی ہمشیرہ ہو اور کھرپڑھا کے کی مظلومہ، وہاں سے وہ ادھر آ جائیں اور لاہور میں آ جائیں. تو ہم جو ہیں، جو ساتویں امام کی بیٹی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اور جناب آٹھویں امام رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ جناب معصومہ قوم میں جو ہے، معصومہ قوم میں ان کی زیارت کے لیے ہم کتنے ویزے لیتے ہیں، کتنی دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمیں زیارات جو ہے نصیب ہوئی مشہد میں، فقم میں. تو ویزے لے کر پاک و ہند سے پوری دنیا سے لوگ قم جاتے ہیں بی بی کی زیارت کے لیے، ساتویں امام کی بیٹی کے لیے. تو اگر پہلے امام کی بیٹی لاہور میں ہوتی تو کم از کم پوری دنیا سے کیا، نجف سے، قم سے ہمارے مراجع علماء وہ زیارت کے لیے آتے. کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ کبھی دیکھا آپ لوگوں نے؟ اور کسی کبھی معصوم کا فرمان بھی دیکھا؟ معصومہ قوم کی فضیلت میں، زیارت کی فضیلت میں ذکر ہوں، اور مولا علی کی بیٹی جناب رقیہ اگر وہ لاہور میں ہوتی تو امام زین العابدین علیہ السلام اور بعد میں ائمہ علیہ السلام کوئی تو ذکر کرتا کہ اس مظلومہ کی زیارت کے لیے بھی جاؤ جو لاہور میں دفن ہے. لہذا ایسے لوگوں کو جو ہے خیال کرنا چاہیے کہ وہ ذاکرین کا ٹولہ، وہ تو جھوٹ بولتا تھا. ابا کبا کے اندر جو ہے ایسے سلسلے بیان کرنا، ان کو توبہ کرنی چاہیے. اور وہ ہے کون؟ مجھے یاد ہے جنگ اخبار میں، میگزین میں جو ہے مضمون چھپا تھا فائنلی بی بی پاک دامنہ. اس میں اس نے جو دلائل دیے تھے، جیسے وہ تاریخ فرشتہ یا لاہور کی ہسٹری کے اوپر جیسے کتابیں، وہاں سے ریفرنس دیے کہ یہ مغل دور سے پہلے یہاں پر کوئی قبرستان نہیں تھا، کوئی قبر نہیں تھی. یہ مغلوں کا جو ہے وہاں پر سلسلہ تھا، اور وہ ایک کو خاص ان کا بندہ تھا. اس کی جو ہے نا بیٹی کو فوت ہوئی ہے تو وہاں اس کو دفن کیا گیا، نہ کہ مغلوں سے پہلے کوئی قبر کا نام و نشان تک نہیں تھا. یہ اس نے ہسٹری کی کتابوں سے، پنجاب کی، لاہور کی کتابوں کے ریفرنس دیے. اور پھر اس کا چونکہ وہ اوپنلی میگزین میں آرٹیکل چھپا تھا جنگ اخبار میں، تو بعد میں ہم خود رہے دیکھتے رہے کہ آج تک کسی نے کوئی اس کا جواب لکھا ہو نہیں لکھا، کیونکہ کون جھوٹ لکھے پلے سے روایتیں گڑھ کے. تو لہذا وہ پاک دامنہ ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ زادیاں بھی ہوں، مگر وہ غازی کی ہمشیرہ نہیں ہے، مولا علی کی وہ بیٹی نہیں ہے. تو اس لیے ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے کہ کسی کا شجرہ چینج کرنا اور پلے سے جھوٹ بول کر اس کو جو بیان کرنا، جبکہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، تو اس لعنت سے ہم نے بچنا ہے. تو ایسی چیزوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو بیان کرے اس کا رد کرنا چاہیے کہ سچ بولو، حقیقت بیان کرو. اور اپنے آگے تو پہلے کہتے رہتے ہیں جی مرجع کی طرف رجوع کرو، تو کبھی کوئی مرجع آیا ادھر زیارت کے لیے لاہور؟ تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ آخر ان کو عقیدت محبت نہیں ہے مولا علی سے. جی یہ صرف پاکستانیوں کو یہ عقیدت محبت ہے کہ جناب جب ایسے لوگ ممبروں پر باتیں کریں تو پھر وہ مولا علی کی نعوذ باللہ بیٹی بنا کر تو لوگ چلو جی چلیں جی بی بی پاک دامنہ کی زیارت کر کے آئیں. استغفر اللہ. تو یعنی ان کو عقیدت محبت ہے مولا علی سے. وہ ایران عراق کے ہمارے جو مومنین ہیں،
مجتہدین ہیں، ان کو نعوذ باللہ کوئی عقیدت محبت نہیں، وہ کیوں نہیں آتے؟ کم از کم ادھر رجوع کر کے فتویٰ ہی لے لو، وہی آپ لوگوں کو بیان کر دے۔ اور ہمارے علماء متقدمین میں سے کبھی کسی نے بھی مکتب کی کتابوں میں کسی نے بھی نہیں لکھا کہ بی بی رقیہ جو ہے وہاں سے ادھر آ گئی۔ تو کوئی مستند کتاب کا کوئی ریفرنس دیں۔ استغفر اللہ۔ روایت تو آپ کو پتہ ہے زیادہ سے زیادہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کتاب میں مل ہی جاتی ہے، مگر روایت کو ہم درایتاً بھی دیکھنا، عقل سلیم بھی استعمال کرنی، مذہب حق کا شیعہ شریعہ کا موقع بھی تو دیکھنا ہے۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ اگر کوئی روایت مل جائے تو بس اس کو بیان کر دیا جائے، وہ بھی ممبر سے۔ لہٰذا یہ بالکل جھوٹ ہے، وہ مولا غازی کی کوئی ہمشیرہ نہیں ہے اور مولا علی کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔